انتخابات کی ریل چل پڑی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ دے دی۔ 16، 17 اور 18 اپریل میں سے کسی بھی تاریخ کو پولنگ کرانے کی تجویز۔ الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات یقینی بنانے کی ہدایت۔ انتخابات کی تیاری کے لیے الیکشن کمیشن نے کل اجلاس طلب کر لیا۔ جی میں سمجھتا ہوں بالکل اچھی بات ہے۔ آئین کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے پہلے ہی تو کچھ نہ کچھ دیر کر دی ہے، لیکن دیر آئے درست آئے، اچھا کیا یہ جو آج انہوں نے تاریخ دے دی ہے۔ دیر آیت درست آیت۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان خوش آئند ہے۔ تحریک انصاف کا رد عمل۔ آج نیوز سے بات چیت میں بیرسٹر سیف بولے، رمضان المبارک میں الیکشن پہلے بھی ہو چکے ہیں، دہشت گردی کو جواز بنا کر الیکشن میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے تک پہنچایا جائے گا۔ پاک فوج کا عزم۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ پشاور میں دھماکے کی مذمت۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو توڑ دیا گیا۔ دہشت گردوں کو مثالی سزا دینے کا فیصلہ۔ شہدائے پشاور کو خراج عقیدت۔ سیکورٹی صورتحال پر بھی بریفنگ۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کرے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے بات چیت۔ کہا جو پشاور میں ہوا وہ سانحہ APS سے کم نہیں۔ اس وقت بھی تمام سیاستدان اکٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت قوم کو تمام تر اختلافات کے باوجود اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ دہشت گرد حوصلے پست نہ کر سکے۔ پشاور میں پولیس لائن کی مسجد میں نمازوں کی ادائیگی کا آغاز۔ سانحہ میں شہادتوں کی تعداد 100 ہو گئی، 200 سے زائد زخمی۔ مزید 19 شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقے منتقل۔ خیبر پختونخوا میں ایک روزہ سوگ۔ صوبے بھر میں قومی پرچم سرنگو رہا۔ ہو سکتا ہے دہشت گرد سرکاری گاڑی میں پولیس لائنز پہنچا ہو۔ IG خیبر پختونخوا معظم جا کا بیان۔ پشاور دھماکے میں ناقص سیکیورٹی کا اعتراف بھی کر لیا۔ کہا پولیس لائنز دھماکے میں 10 سے 12 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ زیادہ تر شہادتیں ملبے تلے دب کر ہوئیں۔ دہشت گردی ہمارے بازاروں، مساجد اور گلی محلوں تک پہنچ گئی۔ ہر مذہب کی عبادت گاہوں پر حملے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کو کسی مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا پاکستان کے خلاف افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ سوال کیا پشاور میں بہائے گئے خون کا حساب کون دے گا؟ اس جنگ میں پاکستان تنہا کھڑا ہے۔ واضح کیا امریکہ کے ہواری نہ بنتے تو یہ حال نہ ہوتا۔ امریکی مفاد کے لیے ہمیں جنگیں نہیں لڑنی چاہیے تھیں۔ اور اس کی ذمہ داری جو ہے یہ TTP کا ایک گروپ جو خراسانی گروپ کے نام سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، تو اس نے اس کی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی ہے۔ اور اس میں 3 سویلین ہیں اور 97 جو ہے وہ پولیس کے جوان اور پولیس کے جو ہے وہ آفیسرز ہیں۔ ان شہادتوں میں خدشہ ہے کہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کل عدم TTP کے خراسانی گروپ نے پشاور حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا خیال ہے کہ حملہ آور رہائشی علاقے میں موجود تھا۔ ہو سکتا ہے کسی نے حملہ آور کو گھر میں پناہ دی ہو۔ PTI حکومت پر کڑی تنقید۔ الزام لگایا سابق حکومت نے سزائے موت کے مجرموں کو چھوڑا۔ کل کی غلطیوں کا خمیازہ آج بھگت رہے ہیں۔ میرے جسم کے مختلف حصوں میں درد ہو رہا ہے، کیا میں بچ جاؤں گا؟ سانحہ پشاور کے زخمی نوجوان کو موت کا خوف نہیں، ماں کا اکیلا پن ڈراتا رہا۔ کہا اور تو کوئی غم نہیں، بس اپنی ماں کا بہت لاڈلا ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو ماں کا کیا ہوگا؟ لاڈلا بیٹا اسپتال کے گیٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ پولیس لائنز دھماکہ۔ پشاور سمیت ملک بھر میں فضا سوگوار۔ پشاور پولیس لائنز میں دھماکے کے بعد وقت آمیز مناظر۔ لواحقین غم سے نڈھال، اپنوں کو کھونے کا غم۔ قدرتی آفات ہوں یا پھر دہشت گردی، خیبر پختونخوا کی ریسکیو 1122 انسانی زندگیاں بچانے میں ہمیشہ پیش پیش۔ سانحہ پشاور میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ ملک میں دہشت گردی کا عذاب آیا ہے۔ ماضی میں پیپلز پارٹی دہشت گردوں کا نشانہ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پشاور حملے کی مذمت۔ امریکی وزیر خارجہ کی بھی پشاور میں دہشت گرد حملے کی مذمت۔ متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ کہا کسی بھی جگہ کسی بھی بنیاد پر دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔
فرانسیسی سفارت خانے کا لواحقین سے اظہار تعزیت۔ سارا معاملہ کیا ہے ان کے خلاف انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اداروں کو، جن اداروں سے ان کا تعلق ہے۔ یہ ایک تسلسل کے ساتھ جنگ ہے، اس نے ابھی بھی چلنا ہے اور مزید بھی آگے میں یہ خطرات دیکھ رہا ہوں، تو ہمیں اس کے لیے ہم وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ پشاور دھماکے پر اراکین پارلیمنٹ کا اظہار افسوس، کہتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کے نیٹ ورک توڑنے ہوں گے۔ آپ نے نظام کو اتنا مسخ کر دیا ہے کہ پارلیمان اب مفلوج ہو چکی ہے، سیاسی نظام مفلوج ہے۔ آج حل نہیں دے پایا آپ کو کہ جب تک وہ تمام سٹیک ہولڈرز جو اس ملک کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ آج غیر معمولی حالات ہیں، آپ کی تاریخ میں اتنے غیر معمولی حالات کبھی نہیں ہوئے۔ انٹرنل چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز ہیں، ایکسٹرنل چیلنجز ہیں۔ مہنگائی کا سوال آئے گا اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں بات چیت، کہا آج ملک مشکل میں ہے، عوام پریشان ہیں، ہم حکومت میں ہیں، پارٹی سے اختلافات کی تردید، واضح کیا پارٹی صدر کا اختیار ہے، جس کو چاہیں جو عہدہ دیں، مریم نواز کی انتخابی مہم میں کامیابی کی امید۔ 25 مئی کے واقعات پر جسٹس شبر رضا رضوی کی رپورٹ مکمل، آئی جی راؤ سردار، سی سی پی او بلال صدیق سمیت اعلیٰ پولیس افسران واقعے سے بریالزمہ قرار۔ رپورٹ کے مطابق چیف سیکرٹری کامران علی آقا کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، ایک ڈی ایس پی ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کی تجویز، پی ٹی آئی الزامات کے ثبوت فراہم نہیں کر سکی، رپورٹ کے مندرجات۔ کراچی مواج کوٹ میں مبینہ زہریلی گیس سے ایک اور بچہ جاں بحق، ہلاکتوں کی تعداد 19 ہو گئی، حکام حتمی وجوہات بتانے سے قاصر، ماہرین کی ٹیم نے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ گوٹ میں 2 جگہ سے ہوا کے نمونے لیے گئے، مختلف مقامات سے پانی کے نمونے بھی لیے گئے، 32 افراد کے ایکس رے، 48 کے کورونا ٹیسٹ ہوئے۔ پولیس کا تحقیقات کے لیے قبر کشائی کا فیصلہ، ایک بچے کے والد نے قبر کھولنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ، آج کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں 1 روپے پہ 76 پیسے کمی، 267 روپے 88 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت فروخت 276 روپے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی کی لہر، 100 انڈیکس 800 پوائنٹس بڑھ کر 40,673 پر بند۔ سونے کی قیمت بھی 9,000 روپے فی تولہ کی کمی 2,01,000 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات، آئی ایم ایف مشن کا مالی اصلاحات کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے معاشی اصلاحات سے آگاہ کر دیا، کہا ماضی میں بھی آئی ایم ایف پروگرام کامیابی سے مکمل کیا، موجودہ قرض پروگرام بھی مکمل کریں گے۔ چودھری شجاعت مسلم لیگ کاف کے سربراہ مقرر، الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، کاف لیگ انٹرا پارٹی الیکشن کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی مبارکباد، کہا چودھری شجاعت سے کاف لیگ چھیننے کی فسطائی ذہن کو شکست ہوئی۔ الیکشن کمیشن سے متعلقہ کوئی بھی معاملہ ہو نا، اور اگر وہ معاملہ پی ٹی آئی کے متعلق ہو یا پی ٹی آئی کے دہاتیوں سے متعلق ہو، تو الیکشن کمیشن اب اتنا پریڈکٹیبل ہو چکا ہوا ہے، پتہ ہے کہ فیصلہ خلاف ہی آنا ہے۔ الیکشن کمیشن سے فیصلہ ہمارے خلاف ہی آنا ہے، فرخ حبیب کا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل، کہا پارلیمان میں کاف لیگ کی اکثریت پرویز الہی کے ساتھ ہے، اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن جانے اور پرویز الہی جانے، پرویز الہی جب بھی پی ٹی آئی میں آنا چاہیں دروازے کھلے ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں گرفتار فواد چودھری سے اہل خانہ کی اڈیالہ جیل میں ملاقات، اہلیہ ہبہ چودھری اور دونوں بچیاں شریک، فواد چودھری کو بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے، ہبہ چودھری کا الزام، فواد چودھری کو رہا کرانے کے عزم کا اظہار۔ توشہ خانہ کیس، عمران خان کے خلاف 7 فروری کو فرد جرم عائد کی جائے گی، اسلام آباد کی مقامی عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی کو 20,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم، الیکشن کمیشن کے وکیل نے سابق وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا کر دی۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی طلبی کے خلاف درخواست دائر کی جائے گی، عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، زخمی ٹانگ کے باعث سفر نہ کرنے کی ڈاکٹر کی ہدایت درخواست کا حصہ ہوگی، عدالت سے ویڈیو لنک پر پیشی کی استدعا کی جائے گی۔
वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने डीजी हज की तैनाती से मुतालिक सनफी इम्तियाज का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सवाल किया, इस्लामी तालीमात और आईन पाकिस्तान से इन्हिराफ कैसे कर सकता हूं। दावा किया, मुबैना ऑडियो में इंटरव्यू के बाद की गैर रस्मी गुफ्तगू को काट छांट कर पेश किया गया। कराची में गुज़िश्ता 20 रोज के दौरान 5 बच्चियों के साथ मुबैना ज्यादती का शुबा। अस्पताल ज़राए के मुताबिक वाक़या बच्चियों को लियारी जनरल अस्पताल मुंतकिल करने के बाद सामने आया। 3 बच्चियां जाँ बहक हो गईं, जबकि 2 को इब्तदाई इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बच्चियों का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। कराची के निजी स्कूल में खातून टीचर का बच्चे पर तशद्दुद, 3 मुकामात से हाथ तोड़ दिया। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर ली। स्कूल के खिलाफ शिकायत पर डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी में मजीद 9 अरकान का इजाफा कर लिया गया। नए अरकान में 6 PSP और 3 MQM फारूक सत्तार ग्रुप से शामिल। राब्ता कमेटी के अरकान की तादाद 59 हो गई। पाकिस्तान रेलवे का किराए बढ़ाने पर गौर। वजीर रेलवे साद रफीक ने कहा कि रेलवे को फौरी तौर पर 40 अरब रुपए की जरूरत है। कोई भी हुकूमत जानबूझकर महंगाई नहीं करती। इसहाक डार पिछली हुकूमत का गंद साफ कर रहे हैं। IMF का प्रोग्राम पिछली हुकूमत मुल्क में लाई। महंगाई से सब परेशान हैं, मसला छुपाया नहीं जा सकता। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनका, कि लगता ऐसा है कि उनके नजदीक मुल्क का ये क्राइसिस कोई हैसियत ही नहीं रखता। जो इस वक्त इकोनॉमी की पोजीशन है वो किसी के नजदीक कोई हैसियत नहीं रखती। हुकूमत की पॉलिसी हमें बताओ, ये कर क्या रहे हो तुम हमारे साथ। ऐसा लगता है बड़ी जमातों के लिए मईशत की कोई हैसियत नहीं। क्या हर चीज का इलाज IMF है? वजीर आजम और वजीर खजाना क्या कर रहे हैं? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े, बोले मसाइल के हल के लिए मिलकर बात करने की जरूरत है। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट में इंकशाफ। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 28 से 27 पॉइंट्स पर आ गया। 180 ममालिक में पाकिस्तान का 140वां नंबर। टांडा डैम कोहाट में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक 5 तलबा को रेस्क्यू कर लिया गया। 51 तलबा और असातिज़ा की लाशें निकाल ली गईं। 1 लापता की तलाश जारी। एक्सीडेंट की फौरी रिपोर्ट तलब की गई। जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आई उसमें जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और फाइंडिंग्स थी, ओवर स्पीडिंग की वजह से ये कोच का एक्सीडेंट हुआ। तकरीबन कोई 140 की स्पीड से ज्यादा ये कोच जा रहे हैं। बेला बस हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। बलूचिस्तान हुकूमत ने फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जमान फराह अजीम शाह की मीडिया ब्रीफिंग, कहा रूट परमिट को ट्रैकर से मुंसलिक किया जाएगा। ड्राइवर्स की तरबियत हादसात की बड़ी वजह है। कोचेस में इमरजेंसी अखराज का रास्ता भी यकीनी बनाया जाएगा। कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली 10 रुपए 80 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन को 12 अरब 71 करोड़ से जायद का रिलीफ मिलेगा। कोरोना का नया वेरिएंट BF7 कराची पहुंच गया। महकमा सेहत ने वेरिएंट की तस्दीक कर दी। BF7 ने चीन में बड़े पैमाने पर आवाम को मुतासिर किया।